السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی دل سوز باب پر بات کر رہے ہیں، کربلا کے بعد اہل بیت کی دمشق میں اسیری۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں ڈماسکس پرزن اہل بیت's انڈیورنگ میسج کے عنوان سے، تو کوشش کریں گے کہ اس کی تفصیلات اور پیغام کو سمجھیں۔ بالکل، تو مقصد یہی ہے کہ اس تاریخی حقیقت کا جائزہ لیں، اس کا پس منظر، اہم واقعات اور اس میں جو صبر اور استقامت کا پیغام ہے اسے سمجھیں۔ صحیح۔ اور یہ واقعہ یعنی سن 61 ہجری کربلا کے فوراً بعد کا ہے، جب امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کو قیدی بنایا گیا۔ اچھا، تو اس میں اہم شخصیات کون کون تھیں؟ جیسے حضرت زینب علیہ؟ جی، حضرت زینب علیہ، پھر امام سجاد علیہ یعنی امام زین العابدین علیہ جو اس وقت بیمار تھے، اور امام حسین علیہ کی کمسن بیٹی حضرت سکینہ علیہ۔ ان سب کو یزید ابن معاویہ کے حکم پر پہلے کوفہ اور پھر دمشق لایا گیا۔ تو یہ صرف قید کی بات نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور حق کی آواز بلند رکھنے کی ایک آپ کہہ لیں لازوال مثال ہے۔ صحیح۔ تو کربلا کے بعد یعنی 10 محرم 61 ہجری کے بعد یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ کوفہ اور پھر دمشق؟ جی، پہلے انہیں کوفہ لے جایا گیا۔ وہاں بھی خاص طور پر حضرت زینب نے بازاروں میں اور ابن زیاد کے دربار میں خطبے دیے۔ پھر انہیں بڑی بے رحمی کے ساتھ دمشق روانہ کیا گیا، جو یزید کی حکومت کا مرکز تھا۔ دمشق میں قید خانے کے حالات کیسے تھے؟ کیا ذائع اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، تاریخی روایات جیسے الارشاد یا دوسری کتب میں ذکر ملتا ہے، وہ بتاتی ہیں کہ وہ جگہ بہت ہی خستہ حال تھی، تاریک، تنگ۔ اچھا۔ اور کچھ روایات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ اس کی چھت نہیں تھی، یعنی قیدی دن کو دھوپ اور رات کو ٹھنڈک براہ راست برداشت کرتے تھے۔ یہ تو بہت ہی سخت حالات ہوں گے۔ اور پانی کھانے کا کیا انتظام تھا؟ بہت ہی کم، شدید قلت تھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام جو پہلے ہی بیمار تھے، ان کو بھاری زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا۔ اتنی مشکلات کے باوجود حضرت زینب کا کردار وہ کیسے سامنے آیا، خاص طور پر یزید کے دربار میں؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ حضرت زینب نے نہ صرف باقی قیدیوں کو سنبھالا، ہمت دلائی، بلکہ یزید کے بھرے دربار میں ایک ایسا خطبہ دیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اچھا؟ جی، کتابوں میں جیسے مقتل ابی مخنف ہے، بہار الانوار ہے، ان میں اس خطبے کے حصے ملتے ہیں۔ وہ جرأت، وہ فصاحت کمال تھی۔ ان کا وہ جملہ کہ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی؟ جی جی، سنا ہے۔ مگر خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ اس نے پورے دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں کو پہلی بار شاید اندازہ ہوا کہ یہ قیدی کون ہے۔ صحیح۔ اس خطبے کا اثر کیا ہوا پھر؟ اثر یہ ہوا کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں، وہ کمزور پڑنے لگا۔ شام کے لوگوں میں سوال اٹھنے لگے، بے چینی پھیلی، حق کا پیغام عام ہوا۔ یہ تو حضرت زینب کی ہمت تھی، لیکن اسی قید کے دوران وہ حضرت سکینہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ وہ بہت ہی المناک ہے۔ جی ہاں، یہ اس قید کا سب سے دردناک پہلو ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی، تقریباً 4 سال کی عمر، وہ قید خانے میں مسلسل اپنے والد کو یاد کرتی تھیں۔ روایات جیسے لہوف میں ہیں کہ ایک رات انہوں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا۔ جب بیدار ہوئیں تو اتنا روئیں کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ وہیں انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کی تدفین وہیں دمشق میں ہوئی؟ جی، انہیں قید خانے کے قریب ہی دمشق کے مشہور باب الصغیر قبرستان کے علاقے میں دفن کیا گیا۔ آج بھی وہاں قبر بی بی سکینہ علیہ السلام کے نام سے مزار موجود ہے اور بہت سے زائرین وہاں جاتے ہیں۔ ان تمام واقعات کا، یعنی قیدیوں کے صبر کا، حضرت زینب اور امام زین العابدین کے خطبات کا، شام کے لوگوں پر مجموعی طور پر کیا اثر پڑا؟ کیا یزید کی حکومت کمزور ہوئی؟ یقیناً، شروع میں تو لوگ لا علم تھے، یزید کے بیانیے پر یقین کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے ان ہستیوں کا صبر دیکھا، ان کی عبادت گزاری دیکھی اور خاص طور پر وہ خطبے سنے، تو حقیقت سامنے آنے لگی۔ کرنا پڑا۔ یہ ایک طرح سے اس کی اخلاقی شکست تھی۔ یعنی قید میں رہ کر بھی اہل بیت نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور یزید کو شکست دی۔ جی بالکل،
ان کا مقصد پورا ہوا۔ تو اگر ہم اس پورے واقعے کا خلاصہ کریں تو سب سے اہم سبق کیا ملتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ ظاہری طاقت، ظلم، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ سچائی اور صبر بالآخر جیت جاتے ہیں، حق قائم رہتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہ مشکل ترین حالات میں بھی اصولوں پر قائم رہنا ممکن ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اسلامی تاریخ میں خواتین کا کردار، خاص طور پر حضرت زینب کا، کتنا بنیادی ہے۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے سب کے لیے سوچنے کا۔ یہ جو صدیوں پرانی کہانیاں ہیں صبر اور ہمت کی، یہ آج کے دور میں کیسے رہنمائی کر سکتی ہیں جہاں آج بھی ناانصافی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حق کے لیے کھڑا ہونا، قربانی دینا، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے۔ ماضی کی یہ مثالیں آج بھی ان لوگوں کو حوصلہ دے سکتی ہیں جو ناانصافی کے خلاف، سچائی کے لیے، انسانی وقار کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک زندہ تاریخ ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ بے شک، یہ تاریخ کا ایک ایسا سبق ہے جو ہمیشہ تازہ رہے گا۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔